أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کو خوشخبری، جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں۔ البتہ ابراہیم تحمل والا نرم دل ہے، جو رجوع رہنے والا۔ اے ابراہیم چھوڑ یہ خیال، وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا، اور ان پر آتا ہے عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان کے آنے سے اور تنگ دل ہوا، اور بولا آج دن بڑا سخت ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتے بے اختیار، اور آگے سے کر رہے تھے برے کام۔ بولا اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہے، یہ پاک ہے تم کو، سو ڈرو اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں۔ کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن؟ بولے تو جانتا ہے ہم کو، تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، طاقت ہوتی، یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ مہمان بولے اے لوط، ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ راز سے، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی مگر عورت تیری، کہ اس کو پہنچ کر رہیں گا جو ان کو پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، کیا صبح نہیں ہے نزدیک؟ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر نیچے،
اور برسائے ہم نے اس پر پتھر اور کنکر کے تہ بتہ نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ سورہ ہود میں اکثر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی بنا پر مختلف قسم کی آسمانی عذابوں کا بیان آیا ہے۔ آیات مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسے خبیث بدکاری بے حیائی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ مرد کے ساتھ منہ کالا کرے، جس کا وبال و عذاب عام بدکاری سے بدر جہاں زیادہ ہے۔ اس لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے، اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے، جن میں جبرائیل امین بھی شامل تھے، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے۔ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے، جس کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے، کل کے تفسیر میں واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جن کا مقام وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کا عذاب میں پکڑتے ہیں، اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طریقہ اور زندگی کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے مہمانوں کی خدمت کی ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ تو شان پیغمبری کے خلاف ہیں۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی تعداد نہیں کے برابر تھی، کم تھی، اور ایک بڑا شہر اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ دین اور اسلام کے خلاف اور ایسی بری لت کے اندر مبتلا تھے جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد سے خواہش پوری کرے۔ اللہ پاک نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہر ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی ہے۔
اللہ کی عجیب شان ہے کہ معمار بت پرست کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو پیدا کیا۔ بھائی ان کے والد بت پرست تھے، والدہ بھی بت پرست تھی، بلکہ ان کا اپنا پورا خاندان معمار بت تھے، بتوں کو بنا کے بیچتے تھے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ بت پرست کے گھر میں اپنے خلیل کو پیدا کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کے انہی کے اپنی بیوی کافرہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ نبی اور پیغمبر کے بیوی ہے، وہ کافروں سے ملتی تھی، اور کیا ادھر بت پرست کے گھر میں اللہ نے اپنے خلیل کو پیدا کیا۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے 90,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ کلیم کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ جس یوسف بن یعقوب کو کنویں میں ڈالا گیا مرنے کے لیے، اسی یوسف بن یعقوب کو اللہ نے ملک مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو بھائی میرے رب کا بہت عجیب نظام ہے۔ کیسا نظام بولو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملتی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ کیا کرتی بولو؟ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کے شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہوئے، تو ان کی بیوی نے ان کے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ بیوی ہی مخبر بن گئی۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا، جس کا بیان دوسری آیت میں ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یعنی آ گئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑے ہوئی، اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے خبیث عمل کی نحوست سے اس قدر بے حیا ہو چکے تھے، اعلانیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ دوڑے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا ان کی مدافعت مشکل ہے، تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا، تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ، میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کی نکاح میں دے دوں گا۔ بس سمجھ گئے؟ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا۔ اس زمانے کے اندر مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری رہا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا۔ آپ کے دور نبوت، آپ کے ابتدائی دور کے اندر، کیونکہ نبوت سے پہلے ان کا رشتہ ہو گیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ ابتدائی دور سے پہلے ابو العاص سے اور عتبہ بن ابی لہب، ابھی یہ لوگ ایمان تھوڑی لائے تھے، ان سے آپ کی صاحبزادیوں کا نکاح ہو گیا تھا، حالانکہ دونوں کافر تھے، ابو العاص بھی اور عتبہ بن ابی لہب بھی۔ بعد میں وہ آیت نازل ہوئی جن میں مسلمان عورت کا نکاح کافر سے حرام قرار دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے، اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے،
جیسا آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت میں وہو ابو لہم کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام امت کا باپ قرار دیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ ہوگا تم اپنے خبیث عادت سے باز آ جاؤ، شرافت کے ساتھ قوم کے لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو بیویاں بناؤ۔ بات سمجھ گئے؟ پھر لوط علیہ السلام نے ان کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کہا فاتقوا اللہ، پھر عاجزانہ درخواست کی ولا تخزونی فی ضیفی، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا مت کرو۔ بس سمجھ گئے؟ اور فرمایا الیس منکم رجل رشید، یعنی کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس یعنی انسان اور شریف آدمی نہیں جو میری فریاد کو سنے؟ بھائی تم اوباش ٹولہ ہو، کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سنیں، ان کو سمجھائیں؟ مگر وہاں شرافت و انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہیں تھا۔ سب نے جواب میں کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر ایک کلمہ آیا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ خود کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میرے اندر قوت ہوتی جس کا مقابلہ میں خود کرتا، یا پھر کوئی جتھا اور جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ کیا جتھا جماعت؟ طاقتور لوگ ہونا۔ کیسے ہونا؟ طاقتور لوگ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان فرمایا کیا؟ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی، کہا گھبرائیں نہیں، چنتا مت کرنا، آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے۔ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا چنتا مت کیجیے گا، آپ کی جماعت بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ کون ہیں بولو؟ یہ جبرائیل ہے سفیر الانبیاء، اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ قرطبی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آقا علیہ السلام کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے۔ اسی وجہ سے پوری بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے جس میں کفار قریش نے ان پر دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور گفتگو
اس شریر قوم سے پسے پردہ ہو رہی تھی، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا، دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات آئے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ، اپنے پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کے طرف کیا، جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ کیا ہو گئے؟ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ہدایت کر دیجیے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اپنا اہل و عیال کو لے کے یہاں سے نکل جائیں اور سب کو ہدایت کرے وہ پیچھے مڑ کر، بجوز آپ کی بیوی، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ نبی اور پیغمبر کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی اہلیہ محترمہ ساتھ دیا کرتی تھی کافروں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جو تفسیر بچی انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔